الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، درس حدیث شریف میں صبر کا چیپٹر چل رہا ہے اور اس میں حدیث نمبر 37 ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من ناصب ولا واصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان، جو بھی مسلمان ہے، اگر اس کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، بڑی ہی ایک معنی خیز اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، انسان کو بلکہ بالخصوص مسلمان کو جو ہے وہ حوصلہ، امید اور دلاسا دینے کے لیے، اگر اس طرح کی کوئی ایک بات بھی کسی کے دل میں ہو، کسی کے دماغ میں ہو، وہ بندہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی بھی۔ اب سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس حدیث پاک کو جو بیان ہو رہی ہے، ذرا اس طرح آپ محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دور بھی آپ کا دور ہے، اور آپ اپنی شان کے مطابق جیسے بھی ہیں موجود ہیں، اور تخیل و وجدان میں آپ یوں دیکھیں کہ ہر نبی کو اپنے امتی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا احوال جانتے ہیں، اور امتی بھی اگر اپنے نبی سے تعلق رکھتا ہو، امتی بھی اپنے نبی سے تعلق جوڑ کے رکھے، تو ذرا یہ تصور میں غور کریں کہ خود یہ حدیث پاک جب ہم پڑھ رہے ہیں تو سرکار ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر حوصلہ دینے والے، سہارا دینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو کسی بھی بندے کو، بھلے وہ کسی بھی دور میں آ رہا ہو، تو مجھے یہ بتائیں، کیا وہ بندہ کہیں پر غمزدہ رہ سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ شکست خوردہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ما یصیب المسلم، جو بھی مسلمان ہے، کوئی بھی مسلمان، من نصب، جو بھی اس کو تھکاوٹ پہنچتی ہے، یعنی کہ وہ گیا روزی پہ کام کرنے کے لیے، محنت کی، مشقت کی، بابا اپنے پیٹ کے لیے کی تھی نا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر حلال روزی کمانے کے اندر تمہیں تھکاوٹ پہنچتی ہے، جو تمہیں تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر فرمایا ولا واصابن، اور جس کسی مسلمان کو بھی جو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، نزلہ، زکام، بخار، کوئی اور تکلیف، کوئی اور پریشانی، پھر فرمایا ولا ہم، اور یا پھر اس کو کوئی ہم پہنچتا ہے، میں اس کی تشریح بعد میں کروں گا، ہم بھی کہتے ہیں غم کو، ہم کہتے ہیں غم کو، ولا حزن، اور جو حزن پہنچتا ہے، حزن بھی کہتے ہیں غم کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ولا اذن، اور جو اذیت پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ اذیت تو اذیت ہوگی، پھر آگے فرمایا ولا غم، اور جو انسان کو غم پہنچتا ہے۔ اب ہم، حزن اور غم، تینوں کے معنی غم ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو الگ الگ بیان فرمایا، تینوں میں ایک فرق بھی ہے، وہ فرق میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں حدیث پاک مکمل کر لوں۔ فرمایا حتی الشوکۃ، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی، یشاکھا، وہ کسی مسلمان کو پہنچتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، تو ایک بیماری سے لے کر کانٹے کے چبھنے تک اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کی خطاؤں کو بھی معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ
تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے، یہ تھکاوٹ مشقت آپ کی وجہ سے ہے، لیکن سہارا سرکار دے رہے ہیں، حوصلہ حضور دے رہے ہیں۔ اب ذرا پھر دوبارہ آئے کہ عمدۃ القاری کے اندر حضرت بدر الدین عینی علیہ الرحمہ وہ اس چیز کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم کس غم کو کہتے ہیں۔ فرمایا ہم اس غم کو کہتے ہیں جو کسی کو اپنے مستقبل کے حوالے سے لاحق ہوتا ہے، آنے والے وقت کے حوالے سے، کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرے رزق کا کیا ہوگا، میری نوکری کا کیا ہوگا، میرے فلاں معاملات کا کیا ہوگا۔ مستقبل کے حوالے سے جو آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، اس غم کو عربی میں ہم کہا جاتا ہے۔ اور کہا حزن یا حزن اس جو ہے وہ غم کو کہتے ہیں جو ماضی میں کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہو اور وہ اس کا خیال آپ کو جب آتا ہے، یعنی کوئی اولاد کوئی فوت ہو جاتی ہے یا کوئی مالی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے جس کو بندہ بھلا نہیں سکتا، تو وہ جو ماضی میں کوئی تکلیف پہنچی اور وہ آپ کو جو ہے وہ لوٹ کے اگر اس کی وجہ سے کوئی غم پہنچتا ہے تو اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے غم، فرمایا کہ ایسی چیز جس سے دل تنگ ہو جائے، دل سکڑ جائے، کوئی بھی چیز جو آپ کو اداس کر دیتی ہے، مایوس کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، تو اسے غم کہا جاتا ہے۔ اب حدیث پاک میں کیا کہا گیا آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو اس کے رزق حلال یا کسی بھی کام کے اندر محنت و مشقت کرتے ہوئے تھکاوٹ پہنچتی ہے تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خطاؤں کا کفارہ اسے بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی اسے بیماری پہنچتی ہے تو اگر انسان سے کوئی غلطی، گناہ یا خطا ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ولا ہمن، اگر اسے اپنے آنے والے وقت کے حوالے سے کوئی اندیشہ پہنچتا ہے، کوئی اس میں تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی اسے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ولا حزن، اگر ماضی میں کوئی نقصان ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف و پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ولا غم، کسی بھی بات سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی آپ کو بدلہ، صلہ اور جزا عطا فرماتا ہے۔ حتی الشوکۃ، یہاں تک کہ راہ چلتے کانٹا آپ کو چبھتا ہے، بدلہ اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب ایک بندہ مومن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہوں کہ آپ کے ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو جزائیں عطا فرما رہا ہے، تو اے بندہ مومن، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دل چھوٹا کرتا پھرتا ہے، تو پریشان ہوتا پھرتا ہے، تو ہارتا پھرتا ہے، تو وہ انسان جس کے اندر ایمان موجود ہو، جس کے دل کے اندر یقین موجود ہو، دین موجود ہو، وہ بندہ اگر اسے قرآن و حدیث کے اس معنویت، مفہوم اور گہرائی کا پتہ ہو اور اپنے رب اور رسول سے رابطہ و تعلق ہو، تو دنیا کے بڑی بڑی مصیبتیں بھی اسے ہرا نہیں سکتی، دنیا کی بڑی بڑی پریشانیاں بھی اسے جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی، چاہے کتنی بڑی تکلیف آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر عزیز مصر کے محل سے وہاں کی جیل میں پہنچ جائیں تو اگر محل میں ہوں تو بھی وہاں کا ماحول تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، جو جیل میں پہنچ جائیں تو وہاں کا ماحول بھی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، غم زدہ نہیں ہوتے، رنجیدہ نہیں ہوتے۔ وہاں جیل میں پہنچ کر بھی آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر بھی خوش ہوں کہ میرا دوست میرے ساتھ ہے، اور وہ دوست کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ دوست، بھائی اللہ کو اپنا دوست بنا کے رکھیے، اللہ سے اپنا رابطہ رکھیے، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کیجئے، اللہ سے حوصلہ لیجئے، اللہ سے امید لیجئے، اللہ سے سہارا لیجئے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ انسان کو سنبھالا گیا ہے، انسان کو حوصلہ دیا گیا ہے، اس کو مایوس نہیں کیا گیا۔ اللہ نے اس دنیا کو آزاد پیدا فرمایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک حد تک اختیار دیا، اس اختیار کے نتیجے میں انسان پر کسی بھی طرف سے، کسی انسان یا کسی بھی وجہ سے قدم قدم اسے ٹھوکر لگتی رہتی ہے، پریشانی
آتی رہتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کا مقابلہ اگر آپ نے کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ کرنا ہے، برداشت کے ساتھ کرنا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 دعا کے ساتھ کرنا ہے۔ تو بھائی آپ یہ جو ہم آپ کو درس دے رہے ہیں، یہ صرف یوں ہی نہیں ہے کہ بس ہم آپ کو کوئی ثواب سکھا رہے ہیں، یہ 10-15 منٹ بیٹھ کے ہم آپ کو خالی ثواب کے ٹوکرے بھر کے دے رہے ہوں۔ یہ صرف ثواب نہیں ہے، ثواب تو مل گیا، لیکن یہ دماغ کی تبدیلی بھی ہے، یہ فکر بھی ہے، یہ شعور ہے۔ اگر کسی کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک چینج پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی چینج پھر اللہ کے گھر سے آپ کے گھروں میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے، اور جب آپ کے ذہن اور آپ کی سوچیں بدلتی ہیں تو یہیں سے معاشرہ اور ماحول وجود میں آتا ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے یہ دین اور مذہب کی تعلیمات اس طرح موجود ہوں تو میرے خیال میں اس گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا اور اس محلے اور معاشرے کا ماحول بھی اچھا رہے گا۔ تو میرا پیغام آپ کو یہاں تک ہے کہ جنت مرنے کے بعد تو اللہ ہمیں دے ہی دے، لیکن یہ جو دنیا اللہ نے ہم پہ چھوڑی ہے، قرآن و حدیث کو سمجھ کر آپ اسے بھی جنت بنا سکتے ہیں، جنت کی طرح گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی بھی خوبصورت عطا فرمائے اور آخرت تو اللہ اس سے بھی خوبصورت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔